بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى وتصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی مجھے آپ سب کو دین کی برکتیں عطا فرمائیں. جمعہ کا دن خصوصی دن ہوتا ہے جس میں فرشتے بھی آنے والوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور جتنے لوگ آتے رہتے ہیں سب کا نام بھی وہ اپنے رجسٹر میں درج کرتے ہیں. اور جب خطبے کی اذان ہوتی ہے تو وہ بھی خطبہ سماعت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شرافت اور بزرگی عطا کی گئی ہے. اس کے بڑے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے دل لگا کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور نعمتیں برکتیں رحمتیں اس موقع پر نازل ہوتی ہیں. اس لیے نماز جمعہ کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے بارگاہ رب العزت میں وہ قبول ہوتی ہے. تو ہمیں بڑی محبت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ یہاں رہ کر کے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، نمازیں ادا کرنی ہیں، دعائیں ادا کرنی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو اس میں سے کچھ آپ فائدہ اٹھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں جنت کی کیاری کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا الحلق بالذکر. جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ جنت کی کیاری بن جایا کرتی ہے. تو جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی مسعود ہے اور اپنے خالی دامن زندگی میں گوہر مراد کو جمع کرنے کا بڑا اہم موقع ہے. حضرات، قرآن کریم میں کئی ارشاد ہوتا ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو. اور کہیں اس طرح قرآن اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یا اولی الابصار، اے آنکھ رکھنے والو، اے بصیرت والو. یہ کہہ کر سارے دنیا کی توجہ قرآن اپنی طرف کرتا ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو. کہیں ارشاد ہوتا ہے افلا تدبرون، تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے ہو. اور اس طریقے سے قرآن پوری دنیا کو دعوت فکر دیتا ہے کہ تمہاری عقل کو کمال اگر چاہیے تو قرآنی ہدایت کا سامان تمہیں حاصل کرنا ہوگا. اسی قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن نے یہ بھی کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے، اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا. قرآن نے یہ بھی کہا
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دے تم اسے لے لو، جس سے روکے تم اس سے باز رہو۔ تو ان سب قرآنی پیغام کو سمجھنے اور جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کنیکشن قرآن سے بڑا گہرا ہونا چاہیے، ہمارا قلبی لگاؤ قرآن سے بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں ایڈریس کر رہا ہے، قرآن ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ لیکن آج کا دور یہ ہے کہ ہماری کنیکٹیویٹی اور ہمارا تعلق قرآن کریم سے بڑا سمجھنے کے اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ساری دنیا میں اسلامک سبجیکٹ پر ریسرچ کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم اسلام پر ریسرچ کریں گے دنیا کی ریسرچ میں ہمیں زیادہ مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹیز ہو، چاہے وہ دنیا کی دوسری مشہور زمانہ یونیورسٹیز ہو، سب جگہ عربک کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ خود انڈیا کی جتنی یونیورسٹیز ہوتی ہے سب میں عربی کا بھی ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑا ذخیرہ ہماری ترقی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے بڑے خوبصورت پیغام اس میں رکھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے اس کے اندر بڑے زندگی کے خوبصورت اصول اور ضوابط اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی کسی نے اپنا قرب قرآن سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا ہے، وہ پس تھے، اللہ نے انہیں بڑی ترقی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی، وہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی جو وہ پہنتے اور اسی پہ اپنی زندگی بسر کرتے۔ ایسی بڑی جماعت تھی صحابہ کرام کی، لیکن جیسے ان کا تعلق قرآن سے بڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بڑھا، ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ اب ستاروں کے مانند ہو چکے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پالے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرات، آج کے دور میں بھی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی جنریشن کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے کاروباری جو حضرات ہیں ان کو، پڑھے لکھے طبقے کو اور مہذب طبقے کو بھی اپنی کنیکٹیویٹی قرآن سے مضبوط کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اسٹڈی کرنی ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے کہ اگر ہمارا تعلق اگر اس سے بڑھتا جائے گا تو ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی رہے گی، ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ ورنہ تو آج ہم جس طریقے کے حالات سے گزر رہے ہیں کہ یہ نئی جنریشن، نیا ماحول، ان کے سامنے میں جو حالات بن رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں ان کے نگاہوں کے سامنے میں ہیں، جس طریقے سے تعلیم، کالج، اسکول، ٹیوشن کے نام پر جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے مذہب و غیر مذہب کا امتیاز کیے بغیر ہمارے بچے بچیاں جو اب غلط راہ پر تیزی سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس اٹھتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہوگی، اور ایسی سسٹم بنانا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو شریعت کی لگام ان کے زبان میں دے دیں، ان کے قدموں میں شریعت کے اصول و ضوابط کی بیڑیاں پہنا دیں، تاکہ وہ جہاں بھی رہیں وہ اسلام کے شعار کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ حضرات، بڑے بڑے ایونٹ ہم کرتے ہیں، شادی بیاہوں کے پروگرام کرتے ہیں، آج کل برتھ ڈے پارٹی کے نام پر لوگ نہ جانے کتنے خرافاتیں کرنے لگے ہیں اور ہزاروں روپے لٹا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک گھر کے ماحول کو غلط راستے پر لے جانے کا ایک ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ حضرات، ضروری ہے کہ ہمیں آج ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والی جنریشن وہ سمجھے کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ پہلے ہماری زندگی سادہ زندگی ہوا کرتی تھی،
ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ ہوا کرتا تھا، سوشل میڈیا کے ہنگامے خیز برہنہ معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں تھے، ہمارے گھر کا ماحول بدلا ہوا کرتا تھا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس دور ہم نے پچھلے 25 سال پہلے دیکھا ہے، 15 سال پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی، اور جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے گھر کی خواتین پنسورہ لے کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب گزرنے والا گزرتا تھا تو اس کے کانوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ٹکراتی بھی نظر آتی تھی۔ یہ سارے ماحول تھے، یہ ہمارا ماحول تھا، لیکن آنے والا ماحول انتہائی خطرناک ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں ہمیں اپنے بچیوں کو سچے اسلام سے جوڑنے کے لیے ہمیں ایسے ایونٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم ان کے ذہن و فکر کے اندر اسلامی روح کو بیدار کر سکیں۔ اسی مقصد کے تحت 100 سالہ سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے مناسبت سے ہم نے ناگپور میں سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے پاس میں انٹرنیشنل ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کا 3 دن کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ ایک دن جمعے کے دن 20 تاریخ کو خواتین کے لیے رات میں 8 بجے تک، اور سنیچر اتوار کو یہ مردوں کے لیے صبح 9 بجے سے لے کر دوسرے دن رات میں 10 بجے یا کم و بیش وقت تک یہ اجتماع انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ ہمارا پروگرام ایک اپنی نسلوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو قرآن سے مضبوط لگاؤ پیدا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے قریب ان کو لے کر کے آنا ہے، ان کے ذہن و فکر کے اندر اسلامی روح کو پیدا کرنی ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم نے اس ایونٹ کا اہتمام کیا ہے، اور اس اجتماع میں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر محبت مدینہ شریف سے بھی ایک عظیم المرتبہ شخصیت فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر جعفر لوئی حفظہ اللہ ورعا انشاءاللہ تعالی اس اجتماع میں ان کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ اور بغداد معلیٰ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے بھی عظیم محدث، عظیم فقیہ حضرت شیخ سید علی البغدادی حفظہ اللہ ورعا انشاءاللہ اس اجتماع میں ان کی بھی آمد ہونے والی انشاءاللہ۔ اور ہم نے چاہا کہ ان دونوں اجتماع میں خواتین جمعہ کے دن آئیں اور سنیچر اور اتوار کو سارے جینٹس حضرات اس کے اندر شرکت کریں۔ ہم نے اس کے لیے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس اجتماع میں آئیں گے، چاہے وہ 50,000 ہوں، چاہے لاکھ ہو، چاہے 1.5 لاکھ ہو، انشاءاللہ جتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ ہم سب کو فری میں کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ خواتین ہیں تو ان کے بھی کھانے کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے، اور جینٹس جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم پورے بھرپور طریقے سے کھانے کا اہتمام اور انتظام کریں گے۔ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم جو تیزی سے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں، ہاتھوں میں جو خطرناک برائیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، کسی صورت سے اپنے لوگوں کو اس سے نکال کر ہم دین اسلام کی روح ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اور ہم یقینی طور پر اپنے اپنے گھر کے پروگراموں میں بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں میں چھوٹے چھوٹے ایونٹ پہ ہم صرف کرتے ہیں، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ دیر کی صرف خوشی ہمیں میسر آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات یہ سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شہر محبت ناگپور میں ہم رہتے ہیں، ان کے زیر سائے کرم ہم رہتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر ہماری زندگی گزارا کرتی ہے، ان کی نگاہیں ولایت سے ہمارے الجھے ہوئے مسائل وہ حل ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ پورا ناگپور نہیں بدر مل کر کے 100 سالہ عرس کے موقع پر اجتماع کی شکل میں ایصال ثواب کا ایک خوبصورت تحفہ
شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم مل کر کے نظر کرتے ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ آپ کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، شان شان طریقے سے حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اسے ایک تحفہ، ایک عظیم نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ لہذا میں آپ حضرات کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ حضرات اپنے گھر کی فیملی جو ہے انہیں بھی آپ بھیجیں، اپنی فیملی کو بھی بھیجیں، کیونکہ آپ حضرات اور ہم لوگ جب بھی رشتہ داریوں کے پروگرام ہوتے ہیں تو پہلے ہی سے تیاری کر کے انہیں بھیجتے ہیں۔ کہیں کہیں ہم جو ہے پکنک پر لے کر کے جاتے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن، تو آپ اپنے بچیوں کو اور گھر والوں کو اور ایجڈ خواتین کو ان کو بھی آپ لے کر کے آئیں کہ خوبصورت ماحول انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھنے کے لیے ملے گا، ان کے دل و دماغ میں زمانے تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 روز آپ کو آنا ہے۔ آپ بھی بہت سارے پروگرام میں باہر جاتے ہیں، ہفتے بھر کے لیے، 3 روز کے لیے، 4 روز کے لیے، 5 روز کے لیے، پرسنل اپنے کام کے لیے آپ بہت ٹور کرتے ہیں۔ آپ کو ایک دینی ٹور کرنا ہے انشاءاللہ، اور بہت دور نہیں جانا ہے، سرکار تاج الاولیاء کے قدموں میں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں خاص طور پر اسی کی دعوت کے لیے میں حاضر ہوا تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت اور بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی 26ویں کی نسبت سے 26,000 اور جو خاص طور پر مدینہ شریف اور بغداد شریف سے آنے والے مہمانوں کو خاص طور پر ان کے آنے جانے اور ان کے نذرانے کی جو آپ تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان حضرات کو بھی ہم نے موقع دیا ہے کہ 1,26,000 روپے اگر جو انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کرے گا تو انشاءاللہ ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں خدمت کا بھی انہیں موقع دیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ مدینہ شریف سے آنے والے جو بزرگ ہیں ان کی صحبتیں ملیں، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے، بغداد معلیٰ سے جو بزرگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزارنے کا موقع ملے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں، یہ بہت کم موقع ہوتا ہے جنہیں اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت سرکار